بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس صفحہ نمبر ہے 230، آیت نمبر ہے 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گی سچوں کو اس کی سچائی، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ رہنا، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گیا اس سے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دعا کریں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے شرک کیا، مجھے اور میری ماں کو الہ بنایا، اب معاملہ یہ ہے کہ التجا یہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے گا تو تو بخشنے والا ہے۔ اس درخواست کے باوجود، اس التجا کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان کی نجات نہیں ہوگی، تیری دعا ضرور ہے کہ ان کو بخش دے، لیکن ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا۔ کون سا ظلم؟ شرک۔ چونکہ یہ مشرک ہیں، اور مشرک آدمی کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ دنیا میں معافی ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر دنیا میں مشرک آدمی معافی نہ مانگ سکا، کل قیامت کے دن انبیاء کی سفارش بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ جو کل ہم نے حدیث پڑھی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اس کے بعد زارو کے تار روئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، وجہ کیا ہے پوچھ کے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ربی امتی، میری امت میری امت، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اور اسی حدیث میں یہ ٹکڑا بھی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہیں، مشرک کے علاوہ اللہ چاہے گا تو بندے کو معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہے یہ ایسا ظلم ہے، کل قیامت کے دن اگر انبیاء بھی سفارش کریں گے تو ان کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن صرف سچے لوگوں کی سچائی انہیں نفع دے گی۔ مشرک تو جھوٹ ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، ایک جھوٹ کے پیچھے چلا ہوا ہے، غیر اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے یہ سارا کچھ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے قبر والا کچھ بھی نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی کرتا ہے،
یہ قبر پہ جانے کے بعد اس کے پاس بڑے اختیارات آ گئے ہیں، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور وہ اس جھوٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی کامیابی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اصل میں کل قیامت کے دن کام آنے والی جو چیز ہے وہ سچائی ہے۔ ینفع الصادقین، سچائی کی بہت ساری آپ قسمیں کہہ سکتے ہیں، بہت سارے باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بالآخر انسان کو سچائی کام آ گئی۔ ان الصدق ینجی، سچائی سے بندہ کامیاب ہوگا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین، اور قرآن کہتا ہے صرف سچے لوگ کامیاب ہوں گے اور منافقین کو عذاب ہوگا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹوں کو عذاب ہے، سچے کامیاب ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لائے گا اولئک ھم المتقون، وہ کامیاب ہوگا، وہی تقوی والا ہے، وہی کامیاب ہے۔ تو اگر آپ قرآن کی بہت ساری آیات کو پڑھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کل قیامت کے دن صرف سچے لوگ، ان کو ان کی سچائی کامیابی دلائے گی۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر معاملے میں سچائی، زبان کے معاملے میں بھی، اعمال کے معاملے میں بھی، جو سچا ہے وہ کامیاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگ آپس کے اندر تجارت کرتے ہیں، ایک سودا بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ فرمایا اگر یہ سچ بولیں، اگر یہ سچ بولیں ان کے اس سودے میں برکت ہو جائے گی، اگر یہ جھوٹ بولیں اللہ برکت لے لے گا۔ تو کاروبار کے معاملے میں بھی سچ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا اے تاجروں کی جماعت، اب سارے تاجروں نے اپنے کان اونچے کر لیے، ہاں بھی ہمیں مخاطب کیا گیا، ہمارے لیے بات ہے۔ فرمایا اے تاجروں کی جماعت جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، میری بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تاجر کل قیامت کے دن گناہ گار کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ جب قبروں سے نکلیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے، جس طرح گناہ گار بندے کو قبر سے نکالا جاتا ہے ایسے تاجر کو قبر سے نکالا جائے گا۔ الا من اتقى اللہ وبر وصدق، الا یہ کہ وہ تاجر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوا، نیکی کے کام کرنے والا ہوا اور سچ بولنے والا ہوا۔ جو تاجر سچ نہیں بولتا، فرمایا کل قیامت کے دن گناہ گار کی حالت میں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ نیک نہیں، گناہ گار، گناہ گاروں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے کے اندر بندے کو سچ بولنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو حدیث ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ پاک نہیں کرے گا، اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ المنفق الصلاۃ بالحلف، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں قسم خدا دی میں نے اتنے کی خریدی ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ جو قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچتا ہے اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں اس کی طرف، باقی معاف کرنا اور باقی معاملات تو پھر وہ بڑی دور کی بات ہے، اللہ دیکھے گا ہی نہیں۔ ایسے بندے کی طرف اللہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا جو یہ کہتا اللہ کی قسم اتنے کی ملی ہے حالانکہ اتنے کی کوئی نہیں ملی، ایسے جھوٹ۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی زبانوں پہ کاروبار کے معاملے میں جھوٹ لگا ہوتا ہے، بولنا ہی جھوٹ ہے، اور سننے والا بھی جھوٹ سننا چاہتا ہے۔ المیہ یہ ہے نا، اگر کوئی بیچارہ سچ بول بھی دے یقین ہی کوئی نہیں، سننے والا جھوٹ سننا چاہتا ہے، سنانے والا جھوٹ سنانا چاہتا ہے، جانتا ہے، دونوں ہی جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ جھوٹ بول کے اگلے کو قائل کر سکتے ہیں، سچ بولنے قائل ہی نہیں ہوگا بندہ۔ تو ہمارے معاشرے کی یہ کوئی اچھی خوبی نہیں ہے، یہ بہت بری خوبی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوصاف بیان کیے، اور ان اوصاف میں جو مشترکہ وصف ہے نا انبیاء کرام کو، وہ سچ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، سچ ہے، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، یوسف علیہ السلام کا، ان تمام انبیاء کرام کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، یہ سچے نبی تھے۔ تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ سچائی کا درجہ ہے، اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے خود کہتے ہیں، ہم خود اسے کہتے ہیں تو نے جھوٹ بول دینا باہر جا کے،
اور جا کر کہہ دینا ابا گھر میں نہیں ہے. یہ ہم خود اس کی پرورش کر رہے ہیں. اب وہ اسے دماغ میں آ گیا کہ ابا تو گھر کے اندر ہے اور ابے نے مجھے کہا ہے کہ باہر جا کے بول دو ابا گھر میں نہیں ہے. اس کا مطلب ایسی بات کرنی چاہیے, یہ اچھی بات ہے. وہ یہ سیکھ رہا ہے اور ہم اسے سکھا رہے ہیں. ہم جھوٹ اپنے بچوں کو گھر سے سکھانا شروع کرتے ہیں. اب تو ویسے ہی موبائل آ گیا ہے, جتنی مرضی جھوٹ ماری جاؤ. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. انبیاء کرام کا وصف سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے. ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, یہ بندہ کیسا ہے؟ اس نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہرقل اب عیسائی تھا, وہ کہنے لگا جو اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ بندہ سچا ہے. یہ اس نے کبھی اپنی ذات کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا. وہ جو صفا کی پہاڑی پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے تھے, آپ نے یہی پوچھا تھا سب سے پہلے مجھے کیسا پایا, سچا یا جھوٹا؟ انہوں نے کہا سچا پایا. پھر آپ نے اگلی بات کہی ہے. تو دنیا کے اندر بھی سچائی کامیابی لاتی ہے, آخرت کے دن تو لائے گی ہی سچائی کامیابی. جھوٹ انسان کو تباہ کر دے گا. جھوٹ سے دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے, 2-4 سال بڑا کچھ آ جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن بالآخر ناکامی ہوتی ہے. اور سچائی سے وقتی نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن بالآخر کامیابی ہے. وہ مثال دیتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں جھوٹ سے چیز بکتی ہے, سچ سے بکتی نہیں ہے. تو ہم بھی اگر چیز لینے چلے جائیں نا تو جاپان کی چیز ہو تو ہم وہ خریدتے ہیں, پاکستانی ہو تو نہیں لیتے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے وہ سچ بولتے ہیں. جو چیز انہوں نے بولی ہے وہ چیز ویسی ہے. آج بھی سچائی پہ سودے بہتر ہوتے ہیں, لیکن ہمارے دل دماغ میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ جھوٹ سے بہتر ہوتے ہیں, لیکن سچائی سے بہتر ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ, اب آخری بات یہ ہے کہ سچا کون ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز روزہ. وہ مشہور حدیث ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, آپ نے اس نے بتایا. اس نے ایک تنکا اٹھایا, اس نے کہا جی نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر اس نے سچ بولا تو یہ جنت میں چلا گیا. تو سچا بننے کے لیے کم از کم فرائض کی پابندی ضروری ہے. نماز روزہ کم از کم یہ ضروری ہے. سچائی بننے کے لیے چیزیں ضروری ہیں, اس کے بغیر بندہ سچا نہیں بن سکتا. تو سچائی کے لیے فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے, اس کے بعد باقی سچ. للہ ملک السماوات والارض. اب جھوٹ بول کر کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کا فائدہ. اب اگر یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بادشاہت ہی میری ہے, آسمان میرا, زمین میرا, وما فیہن, جو کچھ ہے وہ میرا, اور میں کس کو دیتا ہوں؟ سچوں کو. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. ہم کہتے ہیں جھوٹ سے ملتا ہے, اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں, میں کہہ رہا ہوں, میں سچوں کو دیتا ہوں. اب ہم نے اپنے دل سے پوچھنا ہے اللہ کی بات پہ یقین ہے یا جو معاشرے میں چل رہا ہے اس پہ یقین ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں بادشاہت ہی میری ہے, زمین میری, آسمان میرا, جو کچھ جس کے درمیان ہے وہ میرا, اور میں ہر چیز پر قادر ہوں, اور میں سچوں کو دیتا ہوں, میں جھوٹوں کو نہیں دیتا. وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن مستقل فائدہ جو ہے وہ جھوٹوں کو نہیں ملتا, مستقل فائدہ سچوں کو ہی ملتا ہے. تو اس لیے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے سچ بولنے کی, اعمال کے اندر بھی, زبان کے اندر بھی, اور کردار کے اندر بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.